أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والأوصياء والشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على أولادهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عظیم عبادت کو، اس مجلس میں آمد کو، ذکر حسین میں شرکت کو، آپ کے اشکوں کو، آپ کے محسوسات کو، آپ کی کیفیات کو اپنی بارگاہ عظمیٰ میں قبول فرمائیں، اور آپ کی یہ آمد بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں شرف قبولیت پائے. ایک بار پھر سوال پوچھیے. جب درود بھیجے وعجل فرجہم ہی کہا کریں، چونکہ یہ اس درود کا حصہ ہے اور خصوصی طور پر وعجل فرجہم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خداوندہ میں اب بھی جس زمانے میں پل پل گن رہا ہوں تاکہ تیرا وہ خزانہ جو میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن اس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی تقدیر تو نے رکھ دی ہے، جس کی آمد پر عالم بشریت کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھلنے والے ہیں، اس کو ذرا جلدی بھیج دے. تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو گویا حقیقی معنوں میں اپنے منتظر ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں. صلوات مجھے تاریخ امامت کو موضوع سخن بنا کر سلسلے امامت کے اولین تاجدار امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے
ان کی زندگی کے حوالے سے اس تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب ہم تاریخ امامت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ خود امیر المؤمنین کی تاریخ کو پہلے سمجھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ امیر المؤمنین جس آغوش میں اور جس ماحول میں پلے بڑے وہ ماحول کیسا ماحول ہے، اور کیا جن سلسلوں سے ان کی آمد ہوئی ہے کیا وہ اسی طرح کے سلسلے ہیں جس طرح کے سلسلے باقیوں کے تھے، یا پھر مختلف ایک سلسلہ ہے۔ چونکہ آج کے دور میں جب ہم امیر المؤمنین کی بات کرتے ہیں تو ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے ایک شیعہ ظاہر ہے اپنے عقائد کی روشنی میں امیر المؤمنین کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہے، لیکن جب ایک عام مسلمان دیکھتا ہے تو اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح سے باقی اصحاب ہیں، اور یہ ظلم عظیم ہے امیر المؤمنین پر۔ امیر المؤمنین کہاں اور باقی لوگ کہاں، جن نسبت خاک را با عالم پاک، آسمان اور زمین کے درمیان جو فرق ہے اس فرق سے بڑا فرق علی اور غیر علی ہے۔ اس اعتبار سے علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم علی کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح وہ ہیں، اس لیے کہ علی ہماری فہم اور ہماری سوچ سے بالا تر ہے اور بہت بالا ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم کم از کم اتنا تو سمجھیں جتنا ہمارا برتن ہے اور ہمارا ظرف ہے۔ اگر اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے علی ہیں تو ہم اتنا ضرور سمجھیں جتنا ہمیں اللہ نے کیپیسٹی دیا ہے اور ظرفیت دیا ہے۔ کم از کم اس برتن کو ہم معرفت علی سے ضرور بھریں۔ کل میں علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب کے حوالے سے چند جملے عرض کر چکا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی اہل البیت کو اسلامی معاشرے سے کاٹنے کی شعوری جو کوشش ہوئی، شعوری کوشش ہوئی، اس شعوری کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ روز و شب کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کو فیض اہل البیت سے محروم تر کیا جاتا رہا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف 50 سال نبی کریم کے بعد صرف 50 سال 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش ہے، اور اگر آپ نبی کی رحلت کے بعد دیکھیں تو 50 سال مشکل سے بندے ہوتے ہیں، لیکن ان 50 سالوں میں وہ معاشرہ جو معرفت کی ان اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچ چکا تھا اتنا گر گیا کہ اب اس معاشرے کو حیوانوں کے معاشرے سے آپ کمپیریزن کریں، حیوان انسان اور مسلمانوں سے بہتر لگتے ہیں۔ تاریخ یہی کہتی ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ اعلیٰ ترین معاشرہ اس حد تک ارذل، ادنا، پس اور حقیر ہو گیا؟ اس کے لیے پھر ہمیں تاریخ کو بنانا پڑتا ہے، تاریخ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ لہذا اس گفتگو کے سلسلے کو تاریخ امامت کا میں نے عنوان دیا ہے اسی وجہ سے۔ اس اعتبار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر اہل البیت کو لوگوں سے چھیننے کی جو کوشش کی گئی، اس کوشش میں بت پرستی کا سہارا نہیں لیا گیا، بت پرستی کا سہارا نہیں لیا گیا۔ سہارا کس کا لیا گیا؟ حدیث کا۔ سہارا کس کا لیا گیا؟ صحابیت کا۔ سہارا کس کا لیا گیا؟ اسلام کا۔ اسلام کے نام پر، خلافت اسلامیہ کے نام پر، حدیث کے نام پر روح کو اس پیکر اور بدن سے نکال لیا گیا، وہ
اور یہ یاد رکھیے جس بدن سے روح نکل جائے وہ بدن کی روح کی خوراک تو بنتا ہے، اس کے علاوہ کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، مکاتب فکر بھی ایسے ہی ہیں، کتابیں بھی ایسے ہی ہیں، عالم پورے کا پورا ایسے ہے، روح نکال دے باقی جو بدن ہے وہ بدن کسی کام کا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس لیے آغاز کہاں سے ہوا؟ چونکہ علی کو چھوٹا ثابت کرنا ہے، علی کو باقیوں کے برابر ثابت کرنا ہے، علی کو ایسے ثابت کرنا ہے جیسے ان میں کوئی امتیازی پہلو تھا ہی نہیں، علی کو ایسے دکھانا ہے کہ گویا دوسرے علی سے افضل تھے، علی سے بہتر تھے۔ جو سسٹم بن چکا تھا اس سسٹم کے مطابق لوگوں کے عقائد بنانے ہیں۔ اس لیے اگر علی کی فضیلت آئے تو اس علی کی فضیلت کو چھپانا ضروری ہے، علی کی فضیلت کو نہ صرف چھپانا ضروری ہے، جہاں آپ چھپا نہ سکیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ اب آپ سورج کو چھپا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات ہے، آپ سورج کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں، تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ لہذا کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ ان فضیلتوں کو چھپا نہیں سکتے، جہاں پر چھپا نہیں سکتے وہاں پر کیا کریں گے؟ دوسروں کو لا کر انہی فضیلتوں میں شریک کریں گے اور برابر کریں گے، انہی فضیلتوں میں دوسروں کو شریک کریں گے۔ پھر جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو بڑا کرنے کے لیے چیزیں تراشیں گے، بنائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیں گے۔ ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال ہوا۔ لہٰذا جب ہم امیر المؤمنین کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت ابو طالب سے۔ یہی علی کی دشمنی ابو طالب کو کافر قرار دینے کا باعث بنی، علی کی دشمنی۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا جو اس تاریخی پس منظر کی مکمل عکاسی کرتی ہے، صرف نام بدل دیا۔ اس نے کہا ایک علی کی دشمنی کیا کیا قیامت بھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، وہ جو علی کی دشمنی ہے وہی باعث بنی کہ حضرت ابو طالب کو آپ کافر قرار دیں، وہی باعث بنی نبی کے اجداد کو بھی آپ کافر قرار دیں، کیونکہ آپ نے جب ابو طالب کو کافر قرار دیا تو پھر نبی کے اجداد کو آپ مسلمان کہہ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ فضیلتوں کو چھین سکے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اوقات بعض اپنے مسلمان بھائیوں، اہل فکر، اہل علم پر سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جو فرقہ کے 4 امام ہیں، بالعموم یہ امام صادق علیہ السلام کے براہ راست اور بالواسطہ شاگرد ہیں۔ سب کہتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ امام صادق علیہ السلام سے سیکھا، بالکل ٹھیک ہے، قبول ہے۔ جب ان سے سیکھا تو یہ کیوں نہیں سیکھا کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ابو طالب کے ایمان پر شک کیا وہ آہستہ 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 گمراہ ہوتے ہوتے ایک دن اس گڑھے میں گرے گا جس کے بعد وہ جہنم میں جا کر سر اٹھائے گا، جنت کبھی جا نہیں سکتا۔ علی کی بنیاد پر ہے۔ جب آپ ابو طالب کو کافر قرار دینے کے لیے پورا زور لگائیں گے تو علی کا بغض خود بخود جنم لیتا رہے گا، پلتا رہے گا، اور جس دل میں علی کا بغض پلے گا وہ دل کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، خود نبی کریم سے حدیث ہے، خود نبی کریم سے، امیر المؤمنین سے حدیث ہے۔ کسی نے کہا کہ یا امیر المؤمنین
ہم نے سنا ہے کہ آپ کے والد گرامی کی شان اقدس میں بعض لوگ توہین کرتے ہیں آپ کو زج کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ وہ تو جہنم میں ہے، وہ تو جہنم میں ہے۔ عجیب جملہ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اس کا باپ جہنم میں ہو، جو جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہا ہو۔ علی حبہ جنہ، علی وہ ہے جس کی محبت جنت کی چابی ہے۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنت کی چابی ہے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، اس لیے کہ علی وہ ہے جو جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا ہے اور مالک ہے، جس کو چاہے جہنم بھیج دے اور جس کو چاہے جنت بھیج دے۔ وصی المصطفیٰ حقا، بلا شک حق یہ ہے کہ وہ وصی مصطفیٰ ہے۔ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، وہ شخص جو مصطفیٰ کا وصی ہے صرف انسانوں کا امام نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی امام ہے۔ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جو بیٹا خود قسیم النار والجنہ ہے اس کا باپ جہنم میں ہوگا۔ پھر ذرا غور کیجئے گا، یہ فکر کی کوتاہی ہے۔ میں نے ایک جملہ کل عرض کیا تھا کہ نجاست سے پاکیزگیاں جنم نہیں لیتی، پاک برتن میں پاکیت جنم لے سکتی ہے، پاک برتن میں نجاست بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن نجس برتن میں پاک چیز ڈالنا چاہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ نجس کو پاک کریں۔ نجس کو پاک کیے بغیر پاک چیز آپ ڈال نہیں سکتے۔ آپ سب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کبھی تجربے کے ساتھ بھی پڑھا کریں، کبھی غور کر کے بھی پڑھا کریں۔ زیارت جامعہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا لیں۔ زیارت جامعہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ جس نے پڑھی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ویسے مجھے کچھ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن شرم آ رہی ہے۔ وہ زیارت جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے مقام کا تعارف ہے اور ایک معصوم امام یعنی امام ہادی علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے، اور وہ زیارت وہ ہے جو ہر امام امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جب جاتا تھا تو اس زیارت کے ذریعے سے زیارت کرتا تھا، اور ائمہ کے مقام کو بیان کرنے کے حوالے سے وہ مفاہیم، وہ اعلیٰ ترین مفاہیم جن کا کوئی فرد بشر تصور نہیں کر سکتا زیارت جامعہ میں ہے، اور علی کا شیعہ اس زیارت جامعہ سے بھی ناآگاہ اور ناآشنا ہے۔ افسوس کا مقام کیا ہے؟ کیسے شیعہ ہے کہ ہم نے علی کی اور آل علی کی زیارت جامعہ کو بھی نہیں پڑھا؟ جا کر ذرا پڑھیے اور غور کیجئے گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس زیارت میں ہم جب ائمہ کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو معصوم کی زبان سے ہم تک کون سا پیغام پہنچایا گیا اور ہمیں کیسا تصور دیا گیا ہے ائمہ ہدیٰ ہدایت کے ان عظیم میناروں کے بارے میں۔ بہت عظیم زیارت ہے، بہت عظیم زیارت ہے۔ میں اخلاقیات کی کتابوں میں جب پڑھتا ہوں تو امام عصر علیہ السلام کی جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، جن لوگوں سے
امام زمان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان لوگوں سے جو وصیتیں امام زمان کی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، ان میں 3 چیزوں کی سفارش اور وصیت بار بار نظر آتی ہے، بار بار کہ 3 چیزوں کو ترک نہ کرو۔ کون سی 3 چیزیں؟ سب سے پہلے زیارت جامع کبیرہ، تم اگر ہمارے موہب ہو تو زیارت جامعہ کو ترک نہ کرو، ضرور پڑھو، روز پڑھو، غور کر کے پڑھو۔ دوسرا زیارت عاشوراء، اسرار آل محمد، اس کو ضرور پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، غور کر کے پڑھو۔ اور تیسری چیز زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ، یہ 3 زیارتیں نوٹ کیجیے گا، یہ اپنی روٹین کی زندگی کا حصہ بنا لیں، لیکن صرف رسم کے طور پر نہیں، غور کر کے اپنے دل کو ان زیارت کے الفاظ کے حوالے کر کے آپ دیکھیے آپ کی اگر دنیا میں، آپ کی روح میں، آپ کے باطن میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اس انوائرمنٹ میں تبدیلی نہ آئے تو آئیے میرا غیبان پڑھیں۔ اتنی مؤثر زیارت، کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ائمہ اطہار نے ہمارے ہاتھوں میں ہیرے دیے ہیں اور ہم ان ہیروں سے وہ کام لیتے ہیں جو بانٹوں اور کینچوں سے بچے کام لیتے ہیں۔ بچے جو کھیلتے ہیں کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ کھیل ہیں، ہم نے ائمہ کی دی ہوئی اتنی عظیم دولت کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتے۔ پڑھ کے دیکھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھ لیں۔ زیارت کا ایک جملہ یہ ہے، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ سب کے کان میری طرف ہونے چاہیے اور توجہ دیجیے گا، میں مختصر تھوڑی سی وضاحت کر لوں آپ کو اندازہ ہو۔ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان صلبوں میں، صلب کہتے ہیں کمر کو، صلب کہتے ہیں کمر کو، اس کمر یا ان کمروں میں، صلبوں میں قرار دیا، اشہد انک فی الاسلاب الشامخہ، جو عظیم ترین کمر تھے، عظیم ترین، والارحام المطہرہ، اور ان پاکیزہ ترین رحموں میں قرار دیا جن سے زیادہ پاکیزہ رحموں کا تصور ممکن نہیں تھا۔ کس کے بارے میں؟ ائمہ اطہار کے حوالے سے۔ یہ جو ہستیاں ہیں اس طرح سے صلب بصلب، رحم برحم، سٹیپ بائی سٹیپ جب منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں انوار کی شکل میں، تو ان پاکیزہ ترین اسباب کے ذریعے سے اگلے صلب تک منتقل ہوتے آئے ہیں، اگلی رحموں تک منتقل ہوتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، اشہد انک کنت فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیت بانجاسها۔ یہ جو جاہلیت ہے، جاہلیت کیا ہے؟ کفر۔ جاہلیت کیا ہے؟ شرک۔ جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کی دشمنی۔ جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ وَلَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا، یہ جاہلیت کسی بھی شکل میں اور کسی بھی دور میں آپ کی ان ذوات مقدسہ کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ وَلَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ من مدلہمات ثیابها، جہالت کے کپڑوں نے کبھی بھی آپ کو چھپایا نہیں، اور آپ جہالت کے کپڑوں اور لباس میں کبھی بھی نہیں آئے، ہمیشہ آپ نور میں رہے اور نور کی کیفیت میں منتقل ہوتے رہے۔ جب ہم آباء انبیاء، آباء اولیاء اور ائمہ کے آباء کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی ذاتیں نظر آتی ہیں، اس طرح کی ذاتیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم کا نکاح پڑھا ہے تو نکاح کے موقع پر بھری محفل میں، چونکہ سردار قریش ہے، بھری محفل میں خطبہ حضرت ابو طالب دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بھتیجے کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ سے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے اور اس بھتیجے کا نکاح کر رہا ہوں جس جیسا کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوا، جس کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ کون؟ حضرت ابو طالب۔ اور شرم نہیں آتی اس ابو طالب جیسی ہستی کو کفر کا الزام دیتے ہوئے؟ وجہ علی سے بغض اور علی کی دشمنی۔ اس لیے آپ ائمہ اطہار کی زندگی میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں لا یقاس بنا البشر، ہمارا کوئی موازنہ کسی فرد بشر سے ممکن نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام 150 سال کے بعد، لیکن 150 پونے 200 سال پہلے حضرت ابو طالب یہی جملہ نبی کریم کے نکاح کے موقع پر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا وہ ہے جو لا یقاس بہل احد، جس کا کسی فرد بشر سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ کون سی خاندانی شرافت ہے؟ وہ خاندانی شرافت جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، جس کی گواہی اللہ دیتا ہے۔ سب آتے ہیں محمد والے محمد۔ ذرا آگے بڑھیے، ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ جب یہی فاطمہ بنت اسد موحد ہیں، خدا پرست ہیں، کسی بت کے سامنے جا سکتی تھیں، لیکن خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہیں، با الہ جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کی دنیا میں آمد کو آسان کر دے اور ہمیں اپنے نور کے حالے میں لے لے۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد، اور دنیا کی تاریخ متفق ہے اس بات پر کہ کعبے کے اس کونے کا کونا جو ہے وہ شق ہو جاتا ہے، آپ تشریف لے جاتی ہیں اندر۔ یہ کسی بت نے نہیں کیا، یہ کسی ابو جہل نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن ماں اور بچہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر رہے۔ دیوار بند ہوئی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے تالا نہیں لگایا، نہ دروازہ کھولا نہ تالا لگایا، جیسے تھا ویسے ہے۔ یہ دیوار شپ ہوئی، دروازہ بنا، اندر گئی، دروازہ بند ہوا، 3 دن اندر رہے۔ اب ان 3 دنوں میں اس بچے کو کس نے غذا کھلائی اور ماں کو کس نے سنبھالا؟ ماں کو کس نے سنبھالا؟ آپ کے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں، جب ولادت ہوتی ہے تو 4 آیائیں، 5 نرسیں صبح سے شام تک اس کی دیکھ بھال، خیال، کھانا، شوربہ، فلان، یہ کھلاؤ یہ نہ کھلاؤ۔ خانہ کعبہ کے اس بند کمرے کے اندر کوئی فرد بشر نہیں ہے، اور وہاں پر دروازہ اللہ کھولتا ہے، روزی اللہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر عجیب ہے وہ مقام جو تمام موحدین کے لیے قبلہ گاہ ہے، وہ علی کی پیدائش کی جگہ بن جاتی ہے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ۔ علی اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اعجاز ہے، معجزہ ہے، ہر مرحلے میں۔ تو صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، تاریخ پڑھیے۔ جب کوئی شخص غیر جانبداری کے ساتھ تاریخ پڑھتا ہے اور ان نشیب و فراز کو دیکھتا ہے تو آنکھ بند کر کے ایمان لے آتا ہے کہ یہ فرد باقی تمام افراد بشر سے یکسر مختلف ایسا انسان ہے جو خاص ہے اور اللہ کا خاص نمائندہ اور بندہ ہے۔
سلیکشن کی بات نہیں ہے، صرف علی کو پہچاننے کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. دل اگر آلودہ ہو تو پھر آپ پہچان نہیں سکتے، پھر اللہ کو نہیں پہچان سکتے. جب یہی خاتون جو مادر علی ہیں نکلنا چاہتی ہیں، دوبارہ وہی دیوار شک ہوتی ہے، یہ خاتون باہر آتی ہے. آپ ذرا انداز ہے، 3 دن گھر سے یہ خاتون نکلی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں. حضرت عبد المطلب ہوں یا حضرت ابو طالب ہوں یا نبی کریم ہوں یا باقی تمام خاندان کے افراد، سب کو انتظار ہے کہ کب فاطمہ بنت اسد باہر آتی ہیں. دروازہ کھول کر کوئی اندر نہیں جاتا، کیوں معاہدہ ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے اسرار ہیں. اور جب وہ باہر آتی ہیں سب استقبال کے لیے آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نومولود ہے یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا، آنکھیں بند ہیں. ماں کہتی ہے اے اللہ کے رسول، اس بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں. جیسے ہی اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں، یہ بچہ پہلی دفعہ جب نگاہ کھولتا ہے تو کسی کو نہیں دیکھتا جمال محمدی کے علاوہ. کون سے اعجاز کی آپ بات کریں گے؟ باقی افراد بشر کی طرف سے تو نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام بڑے عجیب ہیں. اللہ لوگوں کے ضمیروں کو جگاتا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سوچو، غور کرو. ابو طالب مالی طور پر پریشان حال ہے، قحط سالی ہوتی ہے، باقی سب کے ہاں سب کچھ ہے. حضرت ابو طالب غربت کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے. اس پریشانی کا شکار خود نبی کریم بھی رہے، باقی ائمہ بھی رہے. چونکہ یہ عیب نہیں ہے، یہ آپ کا امتحان ہے. یہ دیکھنا مقصود ہے کہ آپ غربت میں کیا کرتے ہیں، امارت میں کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ، خود قرآن کی گواہی ہے، مشکل آتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب تھوڑی سی آسائش ملتی ہے تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. امتحان ہے. اور اس امتحان کا سب سے بڑا مظہر خود ائمہ اطہار کی ذات ہے. وہ اپنی عملی زندگی سے بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے. قحط سالی ہوتی ہے، حضرت ابو طالب مالی حوالے سے پریشان ہیں. ان کے بچوں کو ان کے اپنے بھائی اور بھتیجے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ ہم پالیں گے. نبی کریم جاتے ہیں، علی کا انتخاب کرتے ہیں. اس سے پہلے مورخین نے لکھا ہے، طبری نے بھی لکھا ہے، دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم اکثر علی کو لاتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بچے تھے، یہاں تک کہ علی کو نہلاتے تھے، علی کو کپڑے پہناتے تھے، علی کو کھانا کھلاتے تھے، علی کو دودھ پلاتے تھے. اس طرح سے کرتے تھے جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے. جبکہ نبی کریم مرد تھے لیکن اس طرح سے علی کا خیال رکھتے تھے. اور جب اپنے گھر لائے تو پھر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، ایک بستر پہ سینے سے لگا کر سلاتے رہے. اس لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ میری نسبت نبی کریم سے، نہج البلاغہ پڑھیے، نہج البلاغہ، علی فرماتے ہیں کہ میری نسبت نبی کریم سے ایسے ہی ہے جیسے اونٹنی کے بچے کی نسبت اس کی ماں سے ہے. جہاں جہاں اونٹنی جائے گی بچہ ساتھ میں جائے گا، جدا نہیں ہوگا کبھی بھی. اس لیے علی فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا، دنیا کا کوئی فرد بشر دیکھ نہیں سکتا تھا. یعنی حتیٰ وہ غار حرا جو کہ عبادت گاہ نبوی ہے، اس غار حرا میں بھی کوئی فرد بشر نبی کریم کے ساتھ موجود نہیں تھا. اگر کوئی تھا تو وہ علی مرتضیٰ تھے، وہ علی مرتضیٰ تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علی فخر کرتے ہیں. فخر، آج نمازوں میں ہم سستیاں کرتے ہیں، اپنے مولا کو بھول جاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا افتخار یہ ہے کہ دنیا میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے، ان کے بعد میرے علاوہ کسی
کسی نے نماز نہیں پڑھی، پہلے نمازی نبی ہے، اس کے بعد دوسرا نمازی میں ہوں۔ یعنی جب زمین کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو تب بھی یا نبی تھے یا علی تھے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سوال جو علی کا یہ مقام ہے۔ اس کیفیت میں جب نبی علی سے مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا علی انت ترى ما ارى وتسمع ما اسمع، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے۔ نبی کی باتوں کو یا نبی جو چیزیں سنتے ہیں ان کو سننے کے لیے نبی والی بصیرت چاہیے۔ عام فرد یہ کام نہیں کر سکتا، روح کو اس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ علی پیدائشی طور پر اپنی خلقت کے اعتبار سے وہ ہستی ہیں جو نبی کے ساتھ رہے پہلے دن سے۔ اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے گفتگو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ سب بات ہے یہ والی روایت جو ہے اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اور ہمارے ہاں فلاسفہ نے اس روایت کو اور انداز میں بیان کیا ہے۔ اہل سنت کے اندر صوفی منش جو علماء ہیں، صوفیہ، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ روایت اس طرح سے ہے، ایک روایت آپ نے ہمیشہ سنی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز جو خلق کی وہ میرا نور ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ شیعہ اور سنی متفق ہے اس حدیث پر۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ یہ ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا دو حصے ہیں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، حتیٰ یہ جو لفظ ہے کچھ، یہ بھی نہیں تھا۔ نہ آسمان، نہ زمین، نہ سمندر، نہ فضائیں، نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی اور مخلوق، کچھ بھی جب نہیں تھا اور اللہ نے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو پہلی جو مخلوق خلق کی وہ نور نبی ہے، اور دوسری جو مخلوق خلق کی وہ نور نبی سے نور علی ہے۔ صوفیاء کی روایت کی طرف نہیں جاتا، وہ بڑی لمبی ہو جائے گی بات اور کہیں اور نکل جائے گی۔ مفہوم میں نے آپ تک پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا کہ علی اور نبی اس طرح سے ساتھ ہیں۔ اسی لیے آپ عملی زندگی میں دیکھیے اس دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں پر نبوت کا اعلان ہو رہا ہے اور تمام افراد بشر کو، دوسرے لفظوں میں مکہ اور قریش کے ان مشرک سرداروں کو جب دعوت دی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی اگر نبی کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے۔ اور اس کے بعد باقی ادوار میں اگر آپ دیکھیں، میں مولانا مولوی عبدالحق بابا اردو جن کو کہا جاتا ہے، اکثر ان کی یہ بات مجھے بڑی پسند آتی ہے جب میں پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جتنا میں نے احادیث کا اور پیغمبر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے یہ دیکھا اور مجھے تعجب بھی ہوا کہ نبی کریم کو جہاں جہاں موقع ملا وہاں پر انہوں نے وہ موقع ضائع نہیں کیا، کسی نہ کسی طرح سے علی کی فضیلتیں بیان کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے علی کون ہے۔ وہ یہ جملہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے جیسے نبی مبعوث اگر ہوئے تھے تو علی کے مقام اور منزل کو بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے علی کا ہاتھ تھاما اور علی کو اپنے ساتھ رکھا اور دنیا کے سامنے علی کو پیش کیا کہ علی کون ہے۔ اس لیے دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا
کہ علی نے میری بات مانی ہے، مجھ پر ایمان کا اعلان کیا ہے، لوگوں سن لو، اب جس طرح سے میں نبی کی حیثیت سے واجب الاتباع ہوں، اسی طرح سے علی میرا وزیر، میرا وزیر۔ یہ وزیر اور وزیر کا لفظ اسی خطبے کا ہے جس کو طبری نے نقل کیا ہے، اور طبری سنی ہے، شیعہ نہیں ہے۔ کہ نبی کریم نے اس موقع پر جب ابھی علی کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، تب یہ فرمایا کہ اس علی کی اتباع کرو جس طرح سے میری اتباع تم پر فرض ہے۔ سوال ہے محمد اس علی کے گھرانے کے ساتھ مسلمانوں نے وہ سلوک کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اس علی کے گھرانے کے ساتھ۔ آج ہم علی کے اسی مظلوم گھرانے کی بارگاہ میں غصہ دینے کے لیے آئے ہیں نا، اس عظیم علی کے۔ دیکھیے ایک بچے کو آپ اگر تھپڑ مارتے ہیں تو 2 منٹ بعد بچہ بھول جاتا ہے، 2 منٹ بعد۔ دوسرے بھی اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے وہ چھوٹا ہے۔ لیکن ایک جوان کو تھپڑ مارے تو وہ ساری عمر نہیں بھولتا، اس لیے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک عزت ہے۔ لیکن جب آپ کسی جرنیل کو تھپڑ مار دیں، فرض کریں، یا کسی وزیر اعظم کو تھپڑ مار دیں، یا کسی صدر کو تھپڑ مار دیں، آپ کو فوراً جیل جانا پڑتا ہے۔ تھپڑ وہی ہے جو اس بچے کو لگی، جو اس جوان کو لگی، جو اس وزیر کو لگی، لیکن افراد میں فرق ہے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے آپ کا جرم اتنا بڑھ جاتا ہے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کس کے ساتھ ہوا؟ کائنات کی روح کے ساتھ، کائنات کی روح کے ساتھ، ان عظیم ترین ہستیوں کے ساتھ جو باعث خلقت کائنات ہیں، جن کے فعل اور جن کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے، چونکہ جرم بڑا ہے اس لیے اس کی سزا بھی بڑی ہے، چونکہ سزا بڑی ہے اس لیے اس جرم سے نفرت کرنے والوں کی جزا بھی بڑی ہے۔ مسئلے کو سمجھیں، موضوع کو سمجھیں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حسین پر رونے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے، حسین کی زیارت کا ثواب 70 مقبول حجوں کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں ائمہ نے اتنا زور دیا کہ حسین کی زیارت کرو؟ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ کہا 1 حج، حج مقبول کے برابر۔ کہا 1 حج؟ فرمایا کہ نہیں 70 حج۔ جب کہا 70 حج، کہا نہیں 100 حج۔ جب کہا 100 حج تو شخص حیران ہوا، کہا 100 حج؟ کہا 1000 حج۔ وہاں پر جا کے پھر رک گیا۔ جب رک گیا تو امام نے فرمایا اگر تم پوچھتے چلے جاتے تو میں اس کا اجر بڑھاتا چلا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہیں اتنے بڑے کہ ان کی زیارت وہ ہے جس کے نتیجے میں کعبہ آباد ہے۔ کعبہ اگر موحدین کی توحید کی علامت ہے تو اس علامت کے دفاع کا فریضہ حسین نے انجام دیا۔ کربلا کی آبادی میں حسین کے بچوں کا خون شامل ہے اور اسی خون نے کعبہ کو زندہ رکھا ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت بھی اسی حساب سے زیادہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اہل البیت کے بچوں پر روتے ہیں تو اس رونے کو کہا جاتا ہے احادیث میں کہ یہ آنسو ضائع نہیں ہوتے، یہ آنسو جمع کیے جاتے ہیں۔ میں بعض بڑے بڑے علماء کو، مراجع تبلیغ کو، مجتہدین کو جانتا ہوں، ان کے وصیت نامے میں نے پڑھے جن میں ایک آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرشی ہے۔ جب انہوں نے اپنی وصیت کی، جس صبح کو ان کا انتقال ہوا، رات عشاء کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی، صبح فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگلے دن ان کا وصیت نامہ سامنے آیا۔ جب وصیت نامہ سامنے آیا تو وصیت نامے میں ایک جملہ تھا جو دل کو آگ لگا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 70 سال حسین پر گریہ کیا ہے اور وہ گریہ جس رومال سے خشک کیا ہے وہ رومال میں نے سنبھال کے رکھا ہے، جب مجھے دفنانا تو میرے کفن کے اندر اس رومال کو ڈال دینا تاکہ میں حسین کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ مولا میں نے آپ پر آنسو بہائے ہیں، میں آپ کا ہوں۔ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، یہ آنسو
اتنے قیمتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے حسین پر ایک قطرے اشک بہانے کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ آئیے ذرا زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، چونکہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا نام و نشان مٹ جاتا۔ کربلا اگر آج ہم تک پہنچی ہے، کربلا کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، کربلا کی روح ہم تک پہنچی ہے، تو اس لیے کہ زینب نے کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود۔ کربلا کو 10 عاشورہ 10 محرم میں عاشور کے دن کربلا ہی میں موت آ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ زینب نے کربلا کو زندہ رکھا۔ یہ زینب حسین کی محبوبہ بھی ہے اور حسین ان کے محبوب بھی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کے مقابلے میں کسی سے محبت نہیں کرتی، لیکن یہ وہ عظیم ترین خاتون ہے جن کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ اپنے مولا اور اپنے بھائی حسین سے محبت۔ لہذا جب عاشور کی شب ہوئی ہے، عاشور کی شب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بچوں اون اور محمد کو قریب کیا، ان کو تیار کیا، ان کے کان میں بار بار کہتی رہی بچوں تمہارے والد تو اپنی بینائی کے ضائع ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن ان کی جگہ تم آئے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ماموں کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی اپنی کوئی کمزوری دکھاؤ جس کی وجہ سے زینب کا سر جھک جائے۔ یوں ساری رات تم بچوں کو تیار کرتی رہی ہے، اپنے بچوں کو، دونوں بچوں کو، کہ بچوں تم نے میرے بھائی حسین پر قربان ہو رہا ہے اور میدان میں بتانا ہے کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ اگلا دن جب تیار ہوتے ہیں سب اور اصحاب کے بعد اہل البیت کے بچوں اور جوانوں کی باری آتی ہے تو ایک مرتبہ آتا ہے جب یہ 2 بچے سر جھکائے آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، مامو جان اب ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ اب ذرا سوچئے حسین بن علی کے مقابلے میں، ان کے برابر میں یہ 2 بچے ہیں جو ان کی بہن کی نشانیاں ہیں، معصوم بچے ہیں، کس جگر کے ساتھ ان بچوں کو اجازت دیں؟ روکتے ہیں، بچے اصرار کرتے ہیں، آپ روکتے ہیں، بچے اصرار کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب بچے بے حد اصرار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچوں جاؤ پہلے اپنی والدہ زینب سے اجازت دے دو۔ جب یہ کہتے ہیں تو یہ بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ مولا ساری رات ہماری ماں زینب ہی تو ہمیں تیار کرتی رہی ہے اور ابھی آپ کی بارگاہ میں بھی ہماری والدہ نے ہمیں بھیجا ہے، وہی تو چاہتی ہے کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں۔ جب یہ منظر دیکھتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ بچے میدان میں جب آتے ہیں، جب رجز پڑھتے ہیں، اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تو کہتے ہیں لوگوں سنو، ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہماری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، ہماری رگوں میں اس شخص کا خون ہے جس نے جنگ میں اپنے بازو کٹائے، اللہ نے بہشت میں اس کو پر عطا کیے، وہ جہاں چاہتا ہے پرواز کر کے جاتا ہے۔ آؤ ہم سے لڑو، ہم آئے ہیں تم سے لڑنے اور اپنے مولا کا دفاع کرنے۔ یہ رجز پڑھتے ہیں، لشکر سے ساتھ مدبر ہوتی ہے، کئی اشقیہ کو فنار کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب گھوڑوں سے یہ بچے زمین پر گرتے ہیں تو اس وقت اب ماں کو نہیں پکارتے، ماموں کو پکارتے ہیں، مولا اب آئیے ہمارے سرانے، ہم جا رہے ہیں اپنے جد کی بارگاہ میں۔ حسین آتے ہیں، حسین سرانے پہنچتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی اہل البیت کا کوئی جوان زمین پر گرا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا بھی پہنچی ہے سراہانے، اگر کہیں پر نہیں پہنچی تو ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ دیکھتی رہی اور حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ پہلا مقام وہاں ہے جہاں پر زینب کے اپنے بچے زمین پر گرے، لیکن زینب خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ زینب کیوں ہی نہیں پتا ہے اگر میں نکلتی ہوں تو میرے بھائی کو میری طرف دیکھتے ہوئے شرمندگی ہوگی کہ بہن کے بچے مجھ پر قربان ہو گئے، بھائی کی آنکھوں میں ندامت نہیں رہ سکتی۔ ان بچوں کو حسین ابن علی اپنے ساتھ جب واپس خیمے میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو اب مستعد ہیں کیسے لے کر جائیں۔
اور کیسے سامنا کریں زینب کا. لیکن زینب کا حوصلہ دیکھیے, بچے شہید ہو چکے, سر کٹ چکے, لیکن نہ لب پر کوئی جملہ ہے, نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے, اور نہ ہی اظہار ہے کہ میرے بچے لٹ گئے. ایک عجیب منظر اس کے بعد ہے, بڑا عجیب و غریب منظر ہے. جب آخری شہداء کے بعد اسیروں کا قافلہ کوفہ و شام سے ہوتے ہوتے زندان میں گیا, اور زندان میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد, ان سختیوں کے بعد, ان ابتلاءات کے بعد ایک وقت آیا جب پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے, تو زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا. وہ کیا کہا کہ ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ اپنے شہداء کے سروں کو اپنی آغوش میں اٹھا کر کچھ دیر روئیں اور فرش عزا بچھائیں, اگر ہو سکے تو ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کر دو. جب یہ مطالبہ ہوا, امام زین العابدین نے مطالبہ منتقل کیا ان تک, انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا, شہداء کے سر لائے گئے. تاریخ یہ کہتی ہے, بعض بزرگ علماء نے یہ کہا ہے, کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سر اندر آتے رہے. جب سر اندر آتے رہے تو جس سر کا جو وارث تھا وہ تڑپ کر آگے بڑھتا تھا. چونکہ ظاہر ہے خواتین ہی تھی, تو یہ خواتین ایک ایک کر کے آگے بڑھتی تھیں اور اپنے اس شہید کے سر کو اپنی آغوش میں لے کر سینے سے لگاتی تھیں اور واہ حسینہ کہہ کر اشک بہاتی تھیں. عباس کا سر اسی طرح سے آیا, عباس کی زوجہ نے اٹھایا. علی اکبر کا سر آیا, ان کی والدہ نے اٹھایا. علی اصغر کا سر اٹھایا آیا, ان کی والدہ نے اٹھایا. تاریخ کہتی ہے, علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دو سر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے. جب یہ دو سر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا ان سروں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے. لانے والے پریشان, کہنے لگے کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے, کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ جواب ملا, ان سروں کا وارث زینب سلام اللہ علیہا ہے, اس لیے کہ یہ بچے زینب کے بچے ہیں, لیکن زینب کو اپنے بچوں کے نہیں, اپنے مولا حسین کے سر کا